الحمد لله الحمد لله ذي الجلال والصلاة والسلام على صاحب الرسالة الذي لا تجتمع أمته على الضلال وعلى آله وصحبه ومجتهدي ملته أولي الأيدي والأبصار والنبال أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله اپنی آنکھوں کو بند کر کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور باندھ کے گرد و پیش سے بے خبر ہو کر حضور کی بارگاہ میں درود پڑھیں. ایک بھی قبول ہو گیا تو خدا کی قسم بیڑا پار ہو جائے گا. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. ان
کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بلا دیے ہیں۔ یہ باتیں کوئی مزیدار نہیں ہیں کہ طبیعت کو یہ ہے یا وہ ہے، بس اب یہ ہے کہ ذکر سرکار کا کرنا ہے، تو وہی ہیں طاقت دینے والے اور وہی ہیں ہمت دینے والے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا مضبوط رشتہ ہونا چاہیے۔ ہمارے علماء یہاں تشریف فرما ہیں، میں بہت ادنا سا حقیر سا ایک عاجز سا طالب علم ہوں، ان کی ذرا نوازی ہے کہ انہوں نے مجھے بٹھایا ہے عزت کی جگہ پر اور یہ سماعت فرما رہے ہیں۔ میں جو ہوں میں جانتا ہوں، لیکن طیبہ کے سب بھکاری پہچانتے ہیں مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں۔ یہ نسبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ پاک اس نسبت کو کبھی بھی ہم سے دور نہ کرے، ہمیشہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرتے رہیں، کیونکہ جو کوئی کسی دا عاشق ہوئے گل اسے دی کردہ تے لکھ لکھ مکر بہانے کر کے اودے ہی مرنے مردہ۔ تو جو عاشق ہوتے ہیں، جو غلام ہوتے ہیں، وہ بات کوئی بھی شروع کریں تان ذکر یار پر ہی توڑا کرتے ہیں، حضور کے ذکر پر ہی ان کی بات ختم ہوتی ہے۔ آئیے حضور کا ذکر کرتے ہیں، چونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے اور مجھے احساس ہے موسم کی جو شدت ہے اس کو بھی میں زیادہ محسوس کر سکتا ہوں، اور پھر چونکہ ہم نے یہ سارا کچھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور محبت پلس اطاعت کے لیے کیا ہے۔ صرف محبت کے نعرے مارنا یہ سنیوں کو برباد کر گیا ہے۔ محبت کے ساتھ ساتھ عملی طور پہ اطاعت بھی ضروری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور حضور کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، نماز مومنوں پر ایک وقت باندھا ہوا فرض ہے۔ تو اب ہم رات کو ذکر مصطفیٰ کریں اور صبح فجر کے ٹائم سوئے رہیں تو یہ کوئی عاشقی نہیں ہے۔ تو اس لیے میں اس چیز کو اچھی طرح محسوس کرتا ہوں، جہاں بھی جاتا ہوں الحمدللہ اس چیز کا خیال رکھتا ہوں کہ میری وجہ سے کسی کی نماز نہ چھوٹے، کیونکہ نماز چھوڑ دی، ساری رات نعرے مارتے رہے، صبح نماز چھوڑ دی، تو آپ نے گویا کہ ایک فرض اعظم کو چھوڑ دیا، اور جس نے نماز چھوڑی اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ حدیثوں کے مفاہیم ہیں، یہ صحابہ کے جو ہے وہ ارشادات کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، جس نے نماز چھوڑی اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو اس لیے نماز ضرور پڑھا کریں، فجر کی ہو، چاہے عشاء کی ہو، چاہے ظہر کی ہو، چاہے عصر کی ہو، مغرب کی ہو۔ یہ ذکر کرنا یہ محبت بڑھانے کے لیے ہے، عمل بڑھانے کے لیے ہے، عمل گھٹانے کے لیے نہیں ہے۔ تو اس لیے عمل بھی ہوگا تو پھر کسی جو ہے نا وہ مطلب تھوڑی سی امید کے ساتھ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہوئے تھوڑی تسلی ہوگی، نہیں تو پھر ہم کھوکھلے نعرے مارتے رہیں، موت قبول کرتے رہیں غلامی رسول میں، اور نیند قربان کرنے کی ہمیں جو ہے وہ توفیق نہ ہو، تو یہ جو ہے وہ عاشقی نہیں ہے، یہ سچائی نہیں ہے، یہ وفاداری نہیں ہے۔ جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں۔ حضور کو یاد بھی کیا کرو، حضور کی اطاعت بھی کیا کرو، حضور پر درود بھی پڑھا کرو، حضور سے بے انتہا اور غیر مشروط پیار کیا کرو۔ جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں۔ سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں، اور میری ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتی ہے۔ ایسا حضور سے رشتہ کر لیں، ایسا حضور سے محبت کا رشتہ، ایسا ربط ہو جائے کہ میری ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتی ہے، میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں۔ ہمیں سانس بھی آئے تو اس تصور سے آئے کہ یہ سانس انہی کی عطا کی ہوئی ہے، انہی کا صدقہ ہے، انہی کے صدقے میں یہ زمانہ یہ کائنات چل رہی ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان
ہے انہی کے دم قدم سے باغ عالم میں بہار، وہ نہ تھے عالم نہ تھا، گر وہ نہیں عالم نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ہمارا کاش رشتہ ہو جائے۔ آج میں نے کچھ ایسی ہی باتیں کرنی ہیں آپ سے۔ حضور نے ہم سے کتنا پیار کیا ہے یہ ہم سنیں گے نا تو ہماری یہ جو محبت کی جو کوشش ہے یہ بہت تھوڑی ہے اس کے مقابلے میں۔ علماء فرماتے ہیں کہ ہم ساری زندگی یا نبی کہیں تو حضور نے جو ایک مرتبہ امتی فرمایا ہوا ہے اس کا حق بھی ادا نہیں ہو سکتا۔ ہم ساری زندگی یا نبی کہیں تو حضور کے ایک مرتبہ امتی فرمانے کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ہمارا حضور سے رشتہ آج کمزور ہوتا جا رہا ہے، آج اس رشتے کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ حضور سے محبتیں کیوں نہ کریں، حضور سے الفتیں کیوں نہ کریں۔ حضور کی محبتوں کو ہم نے پڑھا ہو، ہم نے جانا ہو تو پھر ہم محبت بھی کریں، آنسو بھی بہائیں، اطاعت بھی کریں۔ حضور کی شفقتیں اس امت پر اتنی بے حساب ہے کہ خدا کی قسم اللہ فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ، تمہارے پاس وہ عظیم الشان رسول آئے ہیں۔ اچھا رسول صرف صحابہ کے پاس تو نہیں نہ آئے، ہم بھی تو انہی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں نا، قیامت تک سب نے انہی کا کلمہ پڑھنا ہے۔ تو جس نے ان کا کلمہ پڑھا ہے اس کے پاس حضور آئے ہیں، اور جو اس آیت میں بات بیان ہونے لگی ہے یہ ہر کلمہ پڑھنے والے کے لیے ہے، صرف حضور کے زمانے تک نہیں ہے۔ فرمایا تمہارے پاس وہ عظیم الشان رسول آئے ہیں، عزیز علیہ ما عنتم، قیامت تک کے لیے امتی کہیں بھی کسی مصیبت میں پڑے تکلیف مصطفیٰ محسوس فرماتے ہیں۔ عزیز علیہ ما عنتم، ایسا پیار کون کسی سے کرتا ہوگا؟ دنیا میں بڑے پیار کرنے والے ہیں، لیکن خدا کی قسم جیسا پیار اللہ کے محبوب نے اپنی امت سے کیا ہے ایسا پیار مخلوق میں کوئی کسی سے نہیں کر سکتا ہے۔ حضور اتنا پیار کرنے والے ہیں، اتنا پیار کرنے والے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ جس کو محب سمجھتے ہیں، دنیا میں سب سے زیادہ جس کا خالص پیار مانا جاتا ہے وہ ماں کی ہستی ہے جو سب سے بڑھ کے پیار کرتی ہے، باپ سے بھی یار مددگار بہن بھائیوں سب سے بڑھ کے پیار کرتی ہے۔ لیکن ماں کو ایک دفعہ پکارو، 2 دفعہ پکارو، 4 دفعہ پکارو، 10 دفعہ پکارو، ایک وقت وہ آتا ہے کہ ماں بھی اک جاتی ہے، تھک جاتی ہے اور کہتی ہے کیا تم نے میرا دماغ کھایا ہوا ہے؟ لیکن حضور کتنا پیار کرتے ہیں، کتنا پیار کرتے ہیں، کتنی محبت کرتے ہیں اپنی امت سے۔ کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی امت سے اتنا پیار کرتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں کہ میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین پر، پکارو چاہو جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں۔ میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین پر، پکارو چاہو جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں۔ وہ جتنی بار پکارو وہ ہر بار کرم فرماتے ہیں، ہر بار مہربانی فرماتے ہیں۔ اور کیوں نہ فرمائے فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ایسا گوا دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو۔ عزیز علیہ ما عنتم، قرآن فرماتا ہے تمہارے پاس وہ عظیم رسول آئے ہیں، عظیم الشان رسول آئے ہیں، عزیز علیہ ما عنتم، تکلیف اور دکھ تمہارا ہوتا ہے لیکن درد وہ محسوس کرتے ہیں، وہ اتنا پیار کرنے والے ہیں۔ امتی کہیں پھنس جائے، کہیں سے پھنس جائے، کہیں سے پکارے، حضور اس کی فریاد رسی فرماتے ہیں۔ امتی دنیا میں پکارے، میرے آقا دنیا میں کرم فرماتے ہیں۔ امتی مر کے قبر میں بعد میں پہنچتا ہے، حضور دیدار کروانے پہلے تشریف آ جاتے ہیں۔ جنتی میں بلا کسی ترتیب کے، بلا کسی تیاری کے، جو میرے دل میں حضور کی بات آتی ہے جاتی ہے وہ آپ کو سناتا جاتا ہوں، صرف حضور کی محبت بڑھانے کے لیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں بھی کرم فرمایا، قبر میں بھی کرم فرماتے ہیں،
اور وہاں کرم فرماتے ہیں کہ جہاں کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں، جہاں ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں، جہاں گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو، جہاں ماں بیٹے کو نہیں نہ دیکھتی وہاں مصطفیٰ دامن میں چھپایا کرتے ہیں، جہاں باپ بیٹے کو نہیں نہ دیکھتا وہاں مصطفیٰ دامن میں چھپایا کرتے ہیں، چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں، یہاں اس کے خلاف تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا، دنیا والوں کے سامنے اقرار جرم کر لے تو بندہ پکڑا جاتا ہے، ان کے سامنے اقرار کر کے دو آنسو بہالے وہ بخش دیا کرتے ہیں۔ عزیز علیہ ما عنتم، ان کو بڑا درد اور بڑی تکلیف محسوس ہوتی ہے جب ان کا کوئی امتی کسی مصیبت میں پھنس جاتا ہے۔ حریص علیکم، وہ اتنی تمہاری خیر خواہی کے چاہنے والے ہیں۔ حریص کا لفظ ہم ویسے حضور کے لیے نہیں بول سکتے۔ حریص کا مطلب ہے لالچی، دنیا کے لالچی ہم لوگ ہوتے ہیں۔ حضور کو اس چیز کا لالچ ہے کہ میرے امتی کو کوئی دکھ نہ پہنچے، میرے امتی کو جب پہنچے خیر پہنچے۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پر کمال مہربان ہیں، بڑے مہربان ہیں۔ کتنے مہربان ہیں؟ آئیے میں آپ کو ایک حدیث پاک پیش کرتا ہوں۔ امام نبہانی نے یہ کتاب ہے، میں زیارت کروانے کے لیے لایا تھا، اس میں امام نبہانی نے 40 موضوعات پر رسول اللہ کی 40 حدیثیں اکٹھی فرمائی ہیں، اور حدیث پاک میں جو ایک موضوع پر 40 حدیثیں یاد کرے اللہ اسے قیامت کے دن شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ اس میں 40 موضوعات پر 40 حدیثیں ہیں، ہر موضوع پر 40 حدیثیں ہیں۔ حضور کتنا پیار کرتے ہیں اپنی امت سے۔ حضرت عبد الرحمن بن عقیل رحمت اللہ تعالی علیہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، صحابی رسول ہیں، جب آ رہے ہیں تب دولت ایمان نہیں ہے پاس، اور کہتے ہیں جب ہم ایک پورا وفد لے کر، ایک کارواں لے کر حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں تو چونکہ ایمان کی تو دولت نہیں تھی، کہتے ہیں ہمیں حضور سے بڑھ کر کوئی ناپسند نہیں تھا، معاذ اللہ، ہمیں کوئی پیار نہیں تھا ان سے، ہمیں کوئی محبت نہیں تھی ان سے، لیکن جب ہم حضور کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں، پہنچ جاتے ہیں، چند پل یوں تیری قربت میں کٹے جیسے ایک عمر گزار آیا ہوں۔ چند لمحے جب حضور کے پاس بیٹھتے ہیں، پہنچتے ہیں اور ان کی گفتگو سنتے ہیں، ان کا چہرہ والدہا دیکھتے ہیں، اور حضور کا چہرہ کیسا ہے؟ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کی نگی ہیں۔ یہ علماء جانتے ہیں، ادبی ذوق والے جو اس سے حظ اٹھاتے ہیں، جو لطف اٹھاتے ہیں، اس کا کوئی جواب نہیں۔ یا رسول اللہ آپ کا چہرہ ہے کہ کائنات کے سارے اجالے جمع ہو گئے ہیں، چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کی نگی ہے۔ یا رسول اللہ یہ آپ کی آنکھیں ہیں، ما زاغ البصر وما طغى والی نگاہیں ہیں۔ یہ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ رب کریم کی پاکی کا جو سمندر ہے اس کے اندر 2 ہی موتی ہیں جو رب نے آپ کو عطا فرما دیے ہیں۔ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کی نگی ہے، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ملک ہے، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی۔ ایک جناب موسیٰ تھے، ربی ارینی انظر الیک، اے رب کریم میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے اپنا دیدار عطا کر دے۔ فرق مطلوب و طالب میں دیکھے کوئی، قصہ طور و معراج سمجھے کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا حسن رب نے عطا فرمایا، اتنا حسن عطا فرمایا کہ حسن یوسف میں کٹی مصر میں انگشت زنا۔ حضرت یوسف بڑے حسین تھے، اتنے حسین تھے کہ زلیخا کا دل جب آپ پر آیا، مصر کی عورتوں نے تانا مارا، ایک غلام کے پیچھے دل ہار گئی، جب ان کا تانا سنا تو تانے کا ازالہ کرنے کے لیے جناب یوسف کو بلایا اور ان کو دکھایا، اور ان کو دکھاتے ہوئے جو کھانے کے لیے ان کو پھل دیا تھا، چھریاں پکڑائی تھی، وہ ان پھلوں کو نہیں کاٹ رہی تھی، انگلیوں کو کاٹ رہی تھی، انہیں پتہ نہیں چلتا تھا۔ لیکن حضور کا حسن کیسا ہے؟ سیدہ
عائشہ فرماتی ہیں لوامی زلیخا لو رائینا جبینہو لأثرنا بالقطع القلوب علی العیدی، وہ زلیخا کو ملامت کرنے والیاں، وہ جناب یوسف کو دیکھ کر اپنی انگلیاں بے خبری نے کاٹنے والیاں اگر میرے محبوب کو دیکھتی، اگر چہرہ بدوحا والے کو دیکھتی، اگر روح بدجا والے کو دیکھتی تو پھر انگلیاں نہ کاٹتی، دل چیر کر محبوب کے قدموں پر قربان کر دیتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ استاد الفقہاء مفتی شہباز مدنی صاحب۔ رسول اللہ کا جو نور ہے، جو حسن ہے، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ورق ہے۔ رب کو کسی نے نہیں دیکھا، وہ وحدت والی ذات ہے، لیکن کونین کے آقا فرماتے ہیں من رآنی فقد رأى الحق، رب کو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اگر نظارہ کرنا ہو نا، جھلک دیکھنی ہو تو مصطفیٰ کو دیکھ لینا۔ من رآنی فقد رأى الحق، جس نے ہمیں دیکھا اس نے حق کو دیکھ لیا، حق کا دیدار اور جلوہ دیکھ لیا۔ سب نبیوں نے جبریل کی زبان سے سن کر وحدانیت کی گواہی دی ہے، یہ ایک میری سرکار ہے جنہوں نے سننے پر اکتفا نہیں کی، آنکھوں سے دیکھ کر گواہی عطا فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ان آنکھوں سے جیتے جی دنیا میں کوئی بھی رب کو نہیں دیکھ سکتا، کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، لیکن حضور کی ذات ایک وہ ذات ہے کہ میرے امام فرماتے ہیں حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، عجب کڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کریم کا یوں دیدار کیا ہے کہ سید اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ عقل کے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ اس کیفیت کو بیان کر سکے، یہ عقل کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ پوچھتے کیا ہو عرش پر، یوں گئے مصطفیٰ کے یوں، کیف کے پر جہاں چلے کوئی بتائے کیا کہ یوں، جہاں عقل گر جاتی ہے، مر جاتی ہے، وہاں سے مصطفیٰ کی پرواز شروع ہوتی ہے۔ وہ کیوں نہ اتنے حسین ہوتے، اس لیے یہ لائٹ مجھ پہ پڑ رہی ہے، یہ نہ پڑ رہی ہوتی میرا چہرہ ایسا چمکتا نظر نہ آ رہا ہوتا۔ ارے میرے منہ پر ایک لائٹ پڑی، اس نے مجھے چمکا کے رکھ دیا۔ جس مصطفیٰ کے چہرے پر نور تجلی پڑا ہے، جس مصطفیٰ کے چہرے پر اللہ کا نور پڑا ہے، وہ کتنا حسین ہوگا، وہ کتنا جمیل ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کی نگی ہیں، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ورق ہے، عارض ہے کہ والفجر کی آیت کے امی ہے۔ حضور یہ آپ کے عارض ہیں، مجھے تو والفجر کی آیت یاد آ رہی ہے، جہاں رب نے فجر پھوٹتی ہوئی کی قسم یاد فرمائی ہے۔ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، یہ چہرہ دیکھا ہے حضرت عبد الرحمن بن ابی عقیل نے، آنے سے پہلے، حاضر ہونے سے پہلے کہتے ہیں کوئی ان سے بڑھ کے ناپسند نہیں تھا، جب دیکھ لیا کہتے ہیں کوئی ان سے بڑھ کے پیارا نہیں لگتا تھا، ان سے بڑھ کے کوئی محبوب نہیں تھا، ان سے بڑھ کے کوئی حسین نہیں تھا، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ورق ہے، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کی نگی ہیں، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ورق ہے، عارض ہے کہ والفجر کی آیت کے امی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک وصف نرالا ہے، ایک ایک عضو نرالا ہے۔ ابھی یہ کلام پڑھ رہے تھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، میں کیا کیا کہوں تجھے۔ باتیں ہیں کہ طوبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں، یہی باتیں جب عبد الرحمن بن ابی عقیل نے سنی تو دل کی دنیا بدل گئی۔ باتیں ہیں کہ طوبہ، علماء جانتے ہیں طوبہ وہ درخت ہے جنت میں، شجر طوبہ، جس کی جڑیں تحت سرا میں اور جس کی بلندی عرش اولا تک ہے، اور حدیثوں میں آیا اس درخت کی شاخ ہر جنتی کے گھر پہنچائی جائے گی، اور اس درخت پر رب کریم کائنات، بلکہ کائنات تو ختم ہو جائے گی، اس سے بڑھ کر اللہ کریم ہر نعمت کو اگائے گا، اور اس درخت کی اتنی چھاؤں ہوگی کہ ہزاروں سال گھوڑے دوڑتے رہے تو اس کی چھاؤں ختم نہ ہو۔ فرمایا یا رسول اللہ جب آپ بولتے ہیں، شاعر کہتا ہے مجھے تو لگتا ہے جب آپ بولتے ہیں تو طوبہ کی کلیاں چٹکنا شروع ہو جاتی ہیں۔ باتیں ہیں کہ طوبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں،
لہجہ ہے کہ قدرت کی زبان بول رہی ہے، لہجہ ہے کہ قدرت کی زبان بول رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے، حضور کی گفتگو اور آپ کا کلام ایسے ہے کہ کلام الہی گویا کہ اللہ پاک نے آپ کے دل پہ نازل فرمایا، اور اپنی زبان، اللہ زبان سے پاک ہے، لیکن اپنا کلام سنانے کے لیے اگر زبان پسند فرمائی ہے تو مصطفیٰ کی پسند فرمائی ہے۔ باتیں ہیں کہ طوبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں، لہجہ ہے کہ یزداں کی زبان بول رہی ہے، لہجہ ہے کہ یزداں کی زبان بول رہی ہے، خطبے ہیں کہ ساون کے امڈتے ہوئے دریا، قرأت ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے۔ یہ بڑا لمبا قصیدہ ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی عقیل نے جب حضور کو دیکھا، کہتے ہیں پھر حضور سے بڑھ کے کوئی محبوب نہ رہا، کوئی پیارا نہ رہا۔ جب حضور کا انداز دیکھا، رہن سہن دیکھا، تو ایک سوال کیا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز سادہ تھا، 2 چادریں آپ زیب تن فرماتے تھے، اپنے جوتے کو خود ہی گانٹھ لیا کرتے تھے، اپنے گھر والوں سے پوچھتے کیا پکایا ہے، کچھ کھانے کو ہے؟ اگر جواب ملتا کہ روٹی تو ہے، سالن نہیں ہے، سرکہ ہے، تو کونین کے والی سرکے کے ساتھ روٹی کھا کے کہتے سرکہ بہترین سالن ہے۔ اور اگر کہتے نا کچھ نہیں ہے، تو حضور فرماتے میں نے روزہ رکھ لیا۔ یہ ہے اخلاق مصطفیٰ، یہ ہے عاجزی، یہ ہے سادگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، 2 مہینے حضور کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، راشن ہی نہیں ہوتا تھا۔ لیکن اس کا یہ مطلب کوئی مطلب کہ وہ مجبور تھے، وہ فقیر تھے، نہ خدا کی قسم، صحیح بخاری میں ہی حدیث موجود ہے۔ حضور فرماتے ہیں لو شئت لصارت معی جبال الذهب، ہم چاہتے ہی نہیں، ہم چاہیں تو یہ پہاڑ پتھروں کے نہ ہوں، سونے کے ہوں، ہم آگے آگے سونا پیچھے پیچھے۔ حضور نے اختیار ہی نہیں فرمایا۔ یہ انداز دیکھا جب حضور کا، تو آنے والے قافلے میں سے ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ یہ تو فرمائیں، اللہ سألت ربک ملکن کا ملک سلیمان۔ حضور آپ تو آقا ہیں، اب تو آقا ہیں امتیوں کے بھی، نبیوں کے بھی، اب تو امام ہیں، سارے نبی آپ کے مقتدی ہیں۔ امام اعلیٰ اور افضل ہوتا ہے اور مقتدی کم ہوتا ہے امام سے۔ حضور سارے انبیاء آپ سے فیض پانے والے ہیں، آپ ہی کے مقتدیوں میں ایک نام جناب سلیمان کا بھی آتا ہے۔ اے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جناب سلیمان کو رب کریم نے ایسی بادشاہی دی، قرآن میں لفظ موجود ہیں وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي۔ حضرت سلیمان نے دعا کی تھی رب کریم مجھے ایسی بادشاہی دے جو میرے بعد کسی کو نہ مل سکے، ایسی بے مثال بادشاہی۔ ہواؤں پر حکومت کرتے ہیں، جنوں پر حکومت کرتے ہیں، درندوں پرندوں چرندوں پر حکومت کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ اگر امتی کے پاس اتنا کچھ ہو سکتا ہے تو پھر آقا کے پاس اتنا کچھ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر مقتدی کے پاس اتنا کچھ ہو سکتا ہے تو پھر امام کے پاس کیوں نہیں ہو سکتا؟ اللہ سألت ربک ملکن کا ملک سلیمان۔ حضور جیسے حضرت سلیمان نے رب سے بادشاہی مانگی، آپ بھی مانگتے رب آپ کو بھی عطا فرما دیتا۔ جب انداز دیکھا حضور کا سادگی کا، فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے محبوب مسکرا دیے، حضور مسکرا دیے کہ کیسی بات کرتے ہیں، یہ کوئی ہماری مجبوری ہے بھلا، ہم کیا لے نہیں سکتے؟ حضور مسکرا دیے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی، فرمایا اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک خاص دعا مانگنے کا اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا۔ ویسے تو اللہ کے نبی سارے مستجاب الدعوات ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے خود آفر کی کہ جو مانگنا ہے مجھ سے مانگو، یہ گارنٹی ہے کہ جو مانگو گے عطا کروں گا۔ ہر نبی کو ایک خاص دعا اللہ نے عطا فرمائی، فرمایا ہر نبی نے وہ دعا مانگ لی، لے لیا رب سے۔ جناب سلیمان کی باری آئی تو انہوں نے بے مثال بادشاہی مانگ لی، کسی نے کچھ مانگا، کسی نے کچھ مانگا، کسی نے اپنی امت کے لیے عذاب مانگ لیا۔ جب امت نے ان کا دل دکھایا، ان کی نافرمانی کی، تو رب کریم سے کہا مولا ان کو ختم کر دے۔ رب کریم نے جو وعدہ کیا تھا پورا کر دیا، جو اختیار دیا تھا اس کو پورا کر دیا۔ فرمایا اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا کا موقع دیا، اور اس دعا کو رب نے قبول بھی کر لیا، اور سب وہ دعا مانگ چکے۔ یا رسول اللہ آپ نے بھی مانگی؟ فرمایا ہم نے تو ابھی تک نہیں مانگی، ہم نے ابھی تک نہیں مانگی، سب نے مانگ لی۔
اور جو مانگا پایا، لیکن ہم نے ابھی تک نہیں مانگا، کب مانگیں گے؟ اللہ اکبر، کونین کے والی ہیں۔ ہمیں کوئی کہہ دینا کہ یار تمہاری کمیٹی نکل آئی ہے، ابھی 11 بج رہے ہیں، ابھی ہمیں کوئی فون کر دے کہ تمہاری کمیٹی نکل آئی ہے، صبح ہونے میں کتنے گھنٹے ہیں؟ 6 سے 7 8 گھنٹے ہوں گے، دھند وغیرہ چلو 8 9 10 گھنٹے ہوں گے، تو ہم سے وہ 10 گھنٹے نہیں بیتتے، ہماری جان نکل رہی ہوتی ہے کہ کوئی دم جاتا ہے کہ وہ میرے پیسے مجھے ملے۔ اللہ کے محبوب کو اللہ نے فرمایا محبوب سونے جو مانگنا ہے مانگ لے میں دے دوں گا، لیکن میرے آقا نے نہیں مانگا۔ ہم ایک رات انتظار نہیں کرتے، میرے محبوب نے کائنات بھر انتظار کر دیا، نہیں مانگا، اور جیتے جی مانگے ہی نہیں۔ فرمایا نہیں مانگیں گے، دنیا میں نہیں مانگیں گے۔ حضور نے صدیاں بتا دی، آج تک نہیں مانگا، صدیاں اور بیتیں گی، حضور نہیں مانگیں گے۔ فرمایا نہیں مانگیں گے، مانگیں گے کب مانگیں گے؟ فرمایا تب مانگیں گے جب مانگنے کا مزہ آ جائے گا، تب مانگیں گے جب مانگنے والے ہم ہی ہوں گے اور لینے والے بھی ہم ہی ہوں گے۔ سب مانگنے والے مانگ چکے، سب لینے والے لے چکے، ہم نے نہ مانگا، ہم تب مانگیں گے جب ایک سنی جائے گی تو ہماری سنی جائے گی، جب ایک عطا کیا جائے گا تو ہم کو عطا کیا جائے گا۔ کب مانگیں گے؟ فرمایا حشر کے دن مانگیں گے، قیامت کے دن مانگیں گے، اس بے بسی کے دن میں۔ امت کے لیے وہ بے بسی کا دن ہے، بے کسی کا دن ہے، لاغری کا دن ہے، عاجزی کا دن ہے، بالکل انسان بے بس اور بے اختیار ہو جائے گا۔ قرآن پڑھ کے دیکھیں، قیامت کا دن کوئی عام دن تو نہیں ہے۔ ارے دنیا کے دنوں میں گرمیوں کا موسم آ جائے تو ہم 15 گھنٹے کا وہ دن برداشت نہیں کر پاتے، لیکن قرآن کا دن کتنا بڑا، قیامت کا دن کتنا بڑا ہوگا۔ قرآن فرماتا ہے مقدارہ 50,000 سنہ، وہ دن گھنٹوں والا نہیں ہوگا، وہ دن دنوں والا نہیں ہوگا، وہ ہفتوں والا نہیں ہوگا، وہ مہینوں والا نہیں ہوگا۔ فرمایا وہ دن 50,000 برس کا دن ہوگا، 50,000 برس کا دن ہوگا۔ اس دن جس زمین پر ہم کھڑے ہوں گے وہ مٹی کی نہیں ہوگی، وہ تانبے کی زمین ہوگی۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم۔ فرمایا اس دن ہم لوگوں کے منہ پر مہر لگا دیں گے، ان کے ہاتھ بول کر گناہ بتائیں گے، ان کے پاؤں بتائیں گے کیا گناہ کرتا تھا میرے ساتھ، ان کے اعضاء ان کے خلاف گواہیاں دے رہے ہوں گے۔ فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ اس دن آدمی اپنے بھائی کو چھوڑ کر بھاگے گا، ماں باپ کو چھوڑ کر بھاگے گا، بیوی بچوں کو، بال بچوں کو چھوڑ کر بھاگے گا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ ارے قرآن پڑھ کے دیکھیے، فرمایا وہ دن ایسا خوفناک دن ہوگا، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ اس دن بڑے بڑے باڈی بلڈر، بڑے بڑے پہلوان مکھی اور مچھروں کی طرح ہوں گے، اونچے اونچے پہاڑ روئی کے ذروں کی طرح ہوں گے۔ وہ ایسا ہولناک دن ہوگا، اس دن جہنم شدت غضب سے پھٹ رہی ہوگی، وہ ایسا دن ہوگا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں لوگوں کو اتنا پسینہ آئے گا، اتنا پسینہ آئے گا، بدن ننگے ہوں گے، قدم ننگے ہوں گے، زمین تانبے کی ہوگی، سورج 1.25 میل پر ہوگا، 70 گز زمین میں پسینہ جذب ہو جائے گا، پھر بھی پسینہ نہیں رکے گا۔ کسی کے ٹخنوں تک ہوگا، کسی کے گھٹنوں تک ہوگا، کسی کی ناک تک ہوگا، کسی کے سینے تک ہوگا، اور کوئی پسینے میں ڈوب جائے گا۔ کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم قیامت کے دن مانگیں گے جب کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ جناب موسیٰ بھی کہیں گے اذهبوا الی غیری، جناب عیسیٰ بھی کہیں گے اذهبوا الی غیری، جناب ابراہیم بھی کہیں گے اذهبوا الی غیری، جناب آدم بھی کہیں گے اذهبوا الی غیری۔ کوئی نبی بھی بظاہر کام نہیں آئے گا۔ فرمایا اس دن مانگیں گے، کس کے لیے مانگیں گے؟ اپنے لیے نہیں مانگیں گے، رب نے سب کچھ دے دیا ہوا ہے۔ فرمایا خباتها عند ربی شفاعۃ لامتی یوم القیامہ، میں نے اس دعا کو قیامت کے دن تک موقوف کر دیا ہے۔ حضور قیامت کے دن مانگیں گے تو کیا مانگیں گے؟ فرمایا رب کریم سے اپنی امت بخشوانے کی اجازت مانگ رہا ہوگا۔ فقباتها عند ربی شفاعۃ لامتی یوم القیامہ۔ فرمایا ہم نے اس دعا کو محفوظ کر دیا ہوا ہے، اس کو ہم نے محفوظ کر دیا ہے
قیامت کے دن رب سے امت کی شفاعت کی دعا کرنی ہے، امت کی شفاعت، اس بے کس و بے بس اور مجبور امت کی شفاعت۔ میرے امام فرماتے ہیں پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ خاک افتاد دو بس ان کے آنے ہی کی دیر ہے، خود وہ گر کر سجدہ میں تم کو اٹھاتے جائیں گے۔ گل کھلے گا آج یہ ان کی نسیم فیض سے، خون روتے آئیں گے تو مسکراتے جائیں گے۔ اور آج عید عاشقاں ہے، آج عید عاشقاں ہے۔ بھئی ابھی تو آپ کہہ رہے تھے قیامت ایسی ہے ایسی ہے ایسی ہے ایسی، اب عید کا دن بنا دیا۔ فرمایا ہاں ہاں بالکل ویسی ہے، بالکل ویسی ہی ہے، لیکن ان کے لیے جن کے وہ نہیں اور جن کے وہ ہیں ان کی تو عید کا دن ہوگا، ان کی تو عید کا دن ہوگا۔ اور وہ تو وہاں دیکھنے جائیں گے حضور کو، دیدار کرنے جائیں گے۔ وہ تو جیتے تھے دیدار کے لیے، مرتے تھے دیدار کے لیے، اٹھیں گے دیدار کے لیے۔ وہ تو کہتے تھے جی کرتا ہے مر جاواں جس دن نہ میں سنے آئے، ویچ قبر دے آقا نے دیدار کرانا ہے۔ وہ تو کہیں گے کہ نصیر اٹھو قبر سے تم بھی جا پہنچو، انہی کو دیکھنے ساری خدائی گئی ہے۔ وہ تو وہاں کہہ رہے ہوں گے آج عید عاشقاں ہے، گر خدا چاہے کہ وہ، آج عید عاشقاں ہے گر خدا چاہے کہ وہ ابروئے پیوستہ کا عالم دکھاتے جائیں گے۔ بھئی عید کیسے ہو سکتی ہے؟ قرآن تو فرماتا ہے اذا السماء انشقت، قرآن تو فرماتا ہے اذا الشمس کورت، قرآن تو فرماتا ہے اذا النجوم انکدرت۔ نہ تارے ہوں گے، نہ سورج ہوگا، نہ آسمان ہوگا، نہ چاند ہوگا۔ بغیر چاند کے عید کیسے ہو سکتی ہے؟ فرمایا ہو سکتی ہے، عاشقوں کی ہو سکتی ہے۔ پوچھا وہ کیسے ہو سکتی ہے؟ فرمایا جیسا پہلے دن کا چاند ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں جب سجدہ کر کے سر اٹھائیں گے، حضور کے ابرو ایک نہیں دو چاند بن کر طلوع ہو رہے ہوں گے۔ یہ ابرو چاند بن جائیں گے، یہ چاند جیسے ہے۔ آج عید عاشقاں ہے، گر خدا چاہے کہ وہ ابروئے پیوستہ کا عالم دکھاتے جائیں گے۔ لو وہ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف، خرمنے اسیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے۔ تو جب اتنا کرم وہ کرتے ہیں تو امتی ان سے پیار نہیں کر سکتا، امتی ان کے نام پر، ان کی محبت پر، ان کی محبت میں کیا امتی اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ نہیں کر سکتا؟ کیا امتی کو حق نہیں ہے کہ ان کا میلاد منا سکے، ان کا ذکر کر سکے؟ نہیں نہیں، میرے امام نے یہ عقیدہ دیا کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے کلے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائیں ادوف جل کر، مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ نہیں آسان لفظوں میں یوں کہہ لو کہ جڑا سڑدا ہے سڑ جاوے تے جڑا مردا ہے مر جاوے، سنیاں نے تے گج وج کے میلاد منانا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں پر ایسا کرم فرمائیں گے۔ میں ایک آخری حدیث پاک پیش کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے عرش کے پاس کھڑے ہوں گے ایک وسیع و عریض میدان میں۔ امام ابن ابی دنیا نے اس کو باب حسن الظن باللہ میں نقل فرمایا، موسوعہ ابن ابی دنیا ساری کتابیں امام کی اس میں موجود ہیں، اس میں باب حسن الظن باللہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت آدم وہاں کھڑے ہوں گے اور کیا کر رہے ہوں گے؟ دیکھ رہے ہوں گے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو اپنے امتیوں پر کرم فرمائی ہوں گے، لیکن اللہ کے انبیاء حضور کے پیارے، حضور کے چاہنے والے حضور کی نسبت سے اس امت سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ حضور تو کرتے ہی ہیں، اللہ کے دیگر نبی حضور کی وجہ سے ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں، یہ بھی دیکھو ذرا، یہ بھی بڑے مزے کی بات ہے۔ حضرت آدم وہاں کھڑے ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے اپنی امت میں سے ہر اس فرد کو جو جہنمی ہو رہا ہوگا یا جنتی ہو رہا ہوگا، جو جہنم کی طرف جا رہا ہوگا یا جنت کی طرف جا رہا ہوگا۔
بڑی دیر دیکھتے رہیں گے، ایک لائن جہنم والی ایک لائن جنت والی، دیکھتے رہیں گے. حضرت آدم علیہ السلام نے جو ہے وہ سبز رنگ کی 2 چادریں اوڑھی ہوں گی، وعلیہ حضرت آدم پر جو ہے وہ سب رنگ کی 2 چادریں ہوں گی، اور آپ کا قد مبارک اتنا ہوگا جیسے کھجور ہوتی ہے، اتنا اونچا آپ کا قد ہوگا. تو اس وقت دیکھیں گے انشاءاللہ، ہم سنتے ہیں تب دیکھیں گے، سارے انبیاء کی زیارت کریں گے انشاءاللہ. حضرت آدم وہاں کھڑے دیکھ رہے ہوں گے، اچانک حضرت آدم بولیں گے، اچانک بولیں گے یا احمد یا احمد، میرے آقا کو پکاریں گے. حضور کا دنیا میں محمد نام جو ہے وہ زمینی نام جو ہے وہ محمد شہرت والا ہے، احمد بھی ہے، لیکن آسمانوں میں حضور کا احمد نام شہرت والا ہے، اور ہے محمد بھی بے مثال ہے، احمد بھی بے مثال. محمد کا مطلب یہ ہے آسان لفظوں میں الذی یحمد حمدا بعد حمد مرۃ بعد مرۃ کرۃ بعد کرۃ. اس کا ترجمہ نہیں، اس کی پنجابی زبان میں آسان لفظوں میں اگر میں اس کی وضاحت کروں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد او ہو سکتا ہے کہ جدی تعریف اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ دا پیدا کرنے والا ہی کر سکتا ہے، اور کوئی اس کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا. اور احمد وہ ہوتا ہے کہ اپنے پیدا کرنے والے کی اگر تعریف کر سکتا ہے تو احمد ہی کر سکتا ہے، اور کوئی اس کی تعریف نہیں اس طرح کی کر سکتا. حضرت آدم حضور کو پکاریں گے، حضور کہاں ہیں، حضور کہاں ہیں یہ کوئی پتہ نہیں، لیکن جہاں بھی ہوں گے نا، جہاں بھی ہوں گے. برادر اعلیٰ حضرت مولانا حسن رضا خان فرماتے ہیں کہ اس دن جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ایسا ہوگا کہ کوئی کہیں سے پکارے گا، محبوب جہاں بھی ہوں گے اس کو جواب عطا فرما رہے ہوں گے. وہ دن کمال ظہور حضور کا ہوگا اس دن. آج تو کہتے ہیں نا وہ آ نہیں سکتے، فرمایا اس دن ظہور اس کمال درجے کا ہوگا کہ کوئی 1000 جگہ سے پکارے گا، محبوب 1000 جگہ پر جلوہ فرما رہے ہوں گے. حضرت آدم جب پکاریں گے یا احمدو یا احمدو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیں گے لبیک یا ابا البشر. حضرت آدم کو جواب دیں گے کہ میں حاضر ہوں. کیا بات ہے؟ حضرت آدم جو بڑی دیر سے چپ کھڑے تھے کہیں گے یا رسول اللہ ھذا رجل من امتی کا، ھذا رجل من امتی کا ينطلق به الى النار. کتنی دیر سے کھڑے دیکھ رہے تھے، جنتی جنت میں جا رہے تھے، جہنمی جہنم میں، لیکن اب بولے ہیں تو پیچھے وجہ یہ ہے. عرض کر کے حضور اس جہنم والی لائن میں ایک آپ کا امتی بھی شامل ہو گئے، ذرا جلدی سے پکڑیے گا جہنم میں نہ گر جائے. اس لائن میں ایک آپ کا امتی بھی آ گیا. اس لائن میں حدیث کے لفظ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھیں گے اپنے امتی کو جہنم میں جاتا ہوا، حدیث کے لفظ ہے فشت المیزارا، فشت المیزارا، میزر کہتے ہیں تہمند کو. کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دامن، اپنا لباس مبارک کس کے باندھیں گے، وَأَحْرَا فِي أَسْرِهِ، اور دوڑ کر پیچھے اس کو بچانے کے لیے تشریف لے جائیں گے. ذرا تصور تو کرو، خدا کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس محبت کے ساتھ اپنی امت کے ساتھ پیش آئیں گے. رب کریم بھی بڑا پیار کرنے والا ہے، کبھی بھی اس کی رحمت سے نا امید مت ہونا. وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے، وگرنہ میں آپ کو بتاتا کہ رب کریم بھی بڑی رحمت والا ہے، بڑی محبت والا ہے. ایک حدیث اچانک ذہن میں آ گئی، عرض کرتا ہوں. اللہ پاک نے جس دن زمین و آسمان کو پیدا کیا، اسی کے اندر حدیث موجود ہے، اللہ نے 100 رحمتیں پیدا کی، جن میں سے ہر رحمت اتنی بڑی ہے کہ ایک رحمت زمین سے آسمان تک بڑی ہے. اللہ نے 100 میں سے ایک رحمت ساری مخلوق کو تقسیم کر دی. ساری مخلوق ایک دوسرے سے جو پیار کرتی ہے اسی رحمت کا نتیجہ ہے. حتیٰ کہ درندے وحشی بھی اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، اسی رحمت کا نتیجہ ہے. اور 99 رحمتیں اللہ کے پاس ہیں. قیامت کا جب دن ہوگا اللہ کریم یہ ایک رحمت واپس لے کر پوری 100 کرے گا، اور ان پوری 100 رحمتوں سے اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ فرما رہا ہوگا. اتنا کریم رب ہے، کوئی آئے تو صحیح اس کی بارگاہ میں. اللہ بھی کریم ہے، اللہ کے محبوب بھی کریم ہے، اور ہم دو کریموں کے درمیان ہیں. تو جب ادھر بھی کریم جو سب سے پاک ہے، تو پھر سمجھو کہ اس مجرم پر رحمت کیوں نہیں برسنے والی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ کر پیچھے جائیں گے اور جا کر فرشتوں کو کہیں گے کفو ٹھہرو، اس کو کہاں لے کر جاتے ہو؟ وہ کہیں گے اس کو جہنم کا حکم ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَأَخَذَ بِلِحْيَتِهِ، اپنی داڑھی پکڑیں گے اور آسمان کو دیکھیں گے.
رب کریم کی بارگاہ میں عرض کریں گے اے رب کریم الیسا وعدتنی اللہ تخزینی فی امتی، یہ فرشتے میرے روکنے پر روکے کیوں نہیں ہیں؟ اے میرے کریم رب تو نے تو فرمایا تھا اے محبوب میں تجھے تیری امت کے بارے میں کبھی غمزدہ نہیں ہونے دوں گا، یہ فرشتوں کو میں نے روکا ہے اور رکے نہیں ہیں۔ اللہ فرمائے گا اے فرشتوں ٹھہرو، ٹھہر جاؤ، کفو۔ اب وہ فرشتے جو پہلا حکم پورا کر رہے تھے اب حکم ہوگا کفو واتیو محمدہ، پہلا حکم چھوڑ دو، اب ٹھہر جاؤ، اب وہی کرو جو میرا محبوب کہتا ہے، جو جو کہتا ہے وہ کرتے جاؤ، جدھر کہتا ہے ادھر جاتے جاؤ۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کو لے کر واپس میزان پر آئیں گے اور میزان پر آ کر اس کے اعمال کو پھر تولا جائے گا، پہلے بھی تل چکے اسی لیے تو فیصلہ ہوا جہنم میں جانے کا، لیکن پھر تولا جائے گا، اور جب پھر تولا جائے گا اس کے گناہ پھر بڑھ جائیں گے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دامن سے ایک چھوٹی سی چٹھی نکالیں گے، ایک پورے جتنا اس کا سائز ہوگا، رنگ اس کا سفید ہوگا، اور وہ اس کی نیکیوں کے پلڑے میں رکھیں گے۔ جب اس کی نیکیوں کے پلڑے میں رکھیں گے فَتَلَاشَتِ السِّجِلَّاتِ، تو وہ جو اس کے گناہوں والا پلڑا ہوگا وہ کم ہوتا جائے گا اور نیکیوں والا بڑھتا جائے گا۔ جب یہ انداز دیکھا جائے گا تو محشر میں ایک شور مچ جائے گا، فَسَائِدَ وَسَائِدَ جِدُّهُ، اہل محشر کہیں گے دیکھو یہ کتنا خوش وقت ہے، کہاں جہنم کے کنارے پر کھڑا تھا اور کہاں مصطفیٰ کے سہارے جنت کی طرف جا رہا ہے، کہاں حضور نے کرم کر کے۔ اب یہ حدیث بڑے بڑے اولیاء نے پڑھی، بڑے بڑے علماء نے پڑھی، اور یہی تمنا کی کاش وہ مجرم میں ہی نکلوں، کاش وہ مجرم میں ہی نکلوں، لیکن جب میرے امام نے پڑھی نا تو پھر پورا نقشہ کھینچ کے رکھ دیا۔ بے بسی ہو جو مجھے پرسش اعمال کے وقت، بے بسی ہو جو مجھے پرسش اعمال کے وقت، دوستو کیا کہوں اس وقت تمنا کیا ہے، کاش فریاد میری سن کے یہ فرمائے حضور، ہاں کوئی دیکھو یہ کیا شور ہے، ہوگا کیا ہے، کون آفت زدہ ہے، کس پہ بلا ٹوٹی ہے، کس مصیبت میں گرفتار ہے، صدمہ کیا ہے، کس سے کہتا ہے کہ للہ خبر لیجے میری، کس سے کہتا ہے یہ کون روتا ہے۔ فرماتے ہیں جب مجھے جہنم کا حکم ہو جائے، میرے پاس کوئی نیکی ویسی نہ ہو جو جنت میں لے جا سکے، میں چیخوں، میں کرلاؤں، میں رونا شروع کر دوں، میں حضور کو پکارنا شروع کر دوں، جب میری آواز حضور تک پہنچے تو حضور فرمائے ہاں کوئی دیکھو یہ کیا شور ہے، ہوگا کیا ہے، کون آفت زدہ ہے، کس پہ بلا ٹوٹی ہے، کس مصیبت میں گرفتار ہے، صدمہ کیا ہے، اس کی بے چینی سے ہے خاطر اقدس پہ ملال، بے کسی کیسی ہے پوچھو کوئی گزرا کیا ہے، ہمارا دل غم زدہ ہے اس کی پکار سن کر، یوں ملائک کرے معروض کہ ایک مجرم ہے، اس سے پرسش ہے بتا تو نے کیا 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 ہے۔ فرشتے عرض کر رہے حضور یہ تو ایک مجرم رو رہا ہے، سامنا قہر کا ہے، دفتر اعمال ہے پیش، اور ڈر رہا خدا حکم سناتا کیا ہے۔ حضور آپ پوچھتے ہیں کہ یہ کس کو پکارتا ہے، یا رسول اللہ آپ سے کرتا ہے فریاد کہ یا شاہ رسول، بندہ بے کس ہے شاہ، رحم میں وقفہ کیا ہے، اب کوئی دم میں گرفتار بلا ہوتا ہوں، آپ آ جائیں تو کیا خوف، کھٹکا کیا ہے، اب کوئی دم میں گرفتار بلا ہوتا ہوں، آپ آ جائیں تو کیا خوف ہے، کھٹکا کیا ہے۔ سن کے یہ عرض میری بحر کرم جوش میں آئے، یوں ملائک کو ارشاد ٹھہرنا کیا ہے، ٹھہرنا کیا ہے، کس کو تم مورد آفات کیا چاہتے ہو، ہم بھی تو آ کے ذرا دیکھیں تماشا کیا ہے، بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے در۔ حضور جب دیکھے تو فرشتوں کو فرمائے ٹھہرو، بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے در کا، کیسا لیتے ہو حساب، اس میں تمہارا کیا ہے، ہم آقا یہ امتی، ہم حکم دینے والے، یہ حکم توڑنے والا، نافرمانیاں کرنے والا، تمہارا اندر کیا حساب، تم کیوں جہنم میں لے کر جا رہے ہو، ہم اس کو ماریں، اس کو پیار کریں، اس کو چھوڑیں، اس کو عذاب میں ڈالیں، ہم جو چاہیں کریں، ہمارا معاملہ ہے، تم کون ہو، تم اس کو کیوں لے کر جا رہے ہو، بندہ
آزاد شدہ ہے، یہ ہمارے در کا کیسا لیتے ہو حساب، اس میں تمہارا کیا ہے؟ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب یہ میں بات سنوں نا حضور کی اور میرے کانوں میں آواز پڑے تو ان کی آواز پہ کر اٹھوں میں بے ساختہ شور اور تڑپ کر یہ کہوں اب مجھے پرواہ کیا ہے؟ اللہ ان کی آواز پہ کر اٹھوں میں بے ساختہ شور اور تڑپ کر یہ کہوں اب مجھے پرواہ کیا ہے؟ لو وہ آیا میرا حامی میرا غمخوار امم، لو وہ آیا میرا حامی میرا غمخوار امم، آؤ مجھے ہاتھ لگا کر دکھاؤ میرا بچانے والا آ گیا ہے، جہنم میں پھینکنا ہے مجھے ذرا ہاتھ تو لگا کر دکھاؤ، گھبرائے وہی جس کا سرکار نہیں ہوتا، انہوں سکتے ہی خیرانے دیتا سائی مگر ہوئے، لو وہ آیا حدیث میں آتا ہے، کنین کے والی فرماتے ہیں انا آخذ بحجزکم من النار، تم تو جہنم میں چھلانگے لگانے کو تیار ہو، میں ہی ہوں جو تمہارا، میں ہی ہوں جو تمہارا کمر بند پکڑ کے تم کو پیچھے کر رہا ہوں، کناروں سے پکڑ کے پیچھے کرتا ہوں، لو وہ آیا میرا حامی میرا غمخوار امم، ارے تم نے کر لیا میرا حساب، تم نے تول لیے میرے اعمال، لیکن ایک مرتبہ یہ تو دیکھو اب میرے پاس کون آ رہا ہے، مجھے بچانے کون آ رہا ہے، میرے مجھ پر کرم فرمانے کون آ رہا ہے؟ تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا، کوئی قریب ترازو کوئی لبے کوثر کوئی صراط پہ ان کو پکارتا ہوگا، سارے حضور کو پکاریں گے اور دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا، کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا، خدائے پاک کی چاہیں گے اگلے پچھلے خوشی، خدائے پاک خوشی ان کی چاہتا ہوگا، خدائے پاک ان کو خوش کر رہا ہوگا، اور میں ان کے دھر کا بکاری ہوں، فضل مولا سے حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا، اگرچہ جہنم کا حکم ہو چکا لیکن دیکھو تو صحیح، لو وہ آیا میرا حامی میرا غمخوار امم، آ گئی جان تنے بے جان میں یہ آنا کیا ہے، یہ بے جان بدن میں جان آ گئی، حضور آ گئے، حضور آ گئے، سارے غم غلط ہو گئے، سارے دکھ مٹ گئے کیونکہ حضور آ گئے، لو وہ آیا میرا حامی میرا غم، خدا شاہد کہ روز حشر کا کھٹکا نہیں رہتا مجھے جب یاد آتا ہے کہ میرا کون والی ہے، لو وہ آیا میرا حامی میرا غمخوار امم، خدا شاہد کے روز حشر کا کھٹکا نہیں رہتا مجھے جب یاد آتا ہے کہ میرا کون والی ہے، لو وہ آیا میرا حامی میرا غمخوار امم، آ گئی جان تنے بے جان میں یہ آنا کیا ہے، پھر مجھے دامن اقدس میں چھپا لے سرور، پھر مجھے دامن اقدس میں بلا تشبیہ بلا تمثیل، آپ کے بچے کو کوئی گلی میں مار رہا ہو اور وہ رو رہا ہو کرلا رہا ہو چیخ رہا ہو اور اس کو کوئی بچانے والا نہ ہو اور اچانک اوپر سے آپ آ جائیں تو وہ آپ کی گود میں آ کر جس فاتحانہ انداز کا اظہار کرے گا نا وہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب حضور مجھے دامن اقدس میں چھپائیں گے نا تو پھر کیا انداز ہوگا، پھر مجھے دامن اقدس میں چھپا لے سرور اور فرمائے ہٹو اس پہ تقاضا کیا ہے، پیچھے ہٹو ہاتھ نہیں لگانا اس کو، پھر مجھے دامن اقدس میں چھپا لے سرور اور فرمائے ہٹو اس میں تقاضا کیا ہے، یہ تو ہمارے در کا بندہ ہے، ہم نے اس کو آزاد کر دیا ہے، یعنی ہم نے اس کو بخش دیا ہے، پھر مجھے دامن اقدس میں، اور یہ سما دیکھ کے معاشر میں اٹھے شور کے واہ، یہی حدیث کے لفظ تھے جو میرے امام نے شعر میں منتقل کر دیے، یہ سما دیکھ کے معاشر میں اٹھے شور کے واہ، چشمے بددور ہو کیا شان ہے رتبہ کیا ہے، ارے واہ بھائی واہ، بری نظر نہ لگے، بچانے والے کی شان بھی نرالی ہے اور بچنے والے کا نصیب بھی نرالا ہے، یہ سما دیکھ کے معاشر میں اٹھے شور کے واہ، چشمے بددور ہو کیا شان ہے رتبہ کیا ہے، صدقے اس رحم کے اس سایہ دامن کے نثار اپنے بندے کو مصیبت سے بچایا کیا ہے، اور مقطع پیش کرتا ہوں میرے امام کے اس مقطع پر داد دیجئے، قلم توڑ دیا اے رضا جانے آنا دل تیرے نغموں کے نثار، بلبل باغ مدینہ تیرا کہنا کیا ہے، بلبل باغ مدینہ، اب اس وہی بندہ جو جہنمی ہو چکا تھا اس کو جنت کا حکم ملے گا،
فرشتے جب اس کو جنت کے لے کر چلیں گے نا تو وہ کہے گا ایک منٹ ٹھہرو نہ ذرا، ایک منٹ ٹھہرو تو صحیح کہ میں اس اپنے محسن سے تھوڑی سی بات تو کر لوں، اس کرم فرما سے بات تو کر لوں۔ جب وہ حضور سے بات چیت کرنا شروع کرے گا تو سب سے پہلا لفظ یہ بولے گا ما احسن وجہ کا، سونے بڑے ہی سونے ہو، بڑے ہی سونے ہو، بہت اعلیٰ ہے، اور آپ کا حسن صورت بھی بہت اعلیٰ ہے، حسن سیرت بھی بہت اعلیٰ ہے۔ حضور اپنا اسم تو بتائیں، اپنا نام تو بتائیں۔ میرے حضور فرمائیں گے تجھے ابھی تک نہیں پتا چلا، اتنا کرم کر سکتا ہے تو کون کر سکتا ہے؟ انا نبیو کا محمد، میں تیرا نبی محمد ہوں، وَهَذِهِ صَلَوَاتُكَ الَّتِي كُنْتَ تُصَلِّي عَلَيَّ، اور یہ تیرا وہ درود ہے جو دنیا میں رہ کر مجھے بھیجا کرتا تھا۔ ہم نے اس کو بچا کر اور سنبھال کر رکھا ہے۔ حضور سے غیر مشروط پیار کریں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر محبت سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو حضور کی سچی محبت نصیب فرمائے، کمیاں کوتاہیاں اللہ پاک معاف فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔